بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل مفعول ما لم يسمى فاعله وهو كل مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقامه۔ گفتگو یہ تھی کہ چند مرفوعات ہیں، 8 مرفوعات ہیں، جن میں سے پہلے مرفوع یعنی فاعل کا ذکر صاحب کتاب نے اس سے پہلے کیا۔ اب دوسرے مرفوع کا ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ دوسری یہ جو فصل ہے، یہ فصل ثانی، یہ دوسرے مرفوع کے بیان میں ہے، یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے بیان میں ہے۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو بیٹا نائب فاعل بھی کہتے ہیں، نائب فاعل۔ اور نائب فاعل کا مطلب یہ ہوا کہ جو فاعل کی جگہ میں آئے، یعنی فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو، اس فاعل کی جگہ میں جو اسم جو مفعول رکھ دیا جاتا ہے اسی کو نائب فاعل یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں۔ یہ ہوتا کب ہے بیٹا؟ مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریے۔ میں نے کہا ضرب زید عمرا، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کا ترجمہ ہوگا زید نے عمرو کو مارا، یہی ہے ترجمہ نا؟ یہ فعل ماضی ہے ضرب۔ ضرب زید عمرا، زید نے عمرو کو مارا۔ اب اس مثال میں آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ کس نے مارا اور کس کو مارا، تو آپ فوراً بتا دیں گے کہ زید نے مارا، عمرو کو مارا۔ میں آپ سے پوچھوں کہ فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، تو آپ کہیں گے مارنے والا فاعل ہے، زید فاعل ہے، اور جو پٹا ہے، جس کی پٹائی لگی ہے، وہ مفعول بھی ہے، یعنی عمرو مفعول ہے، فوراً آپ کہہ دیں گے نا۔ آپ سے میں نے اگر پوچھا کہ یہاں پر آپ کو فاعل معلوم ہے اس مثال میں یا نہیں ہے، فاعل کا ذکر کیا گیا ہے نہیں کیا گیا ہے، تو آپ کہیں گے ہاں زید کا ذکر کیا گیا ہے، زید جو فاعل ہے، جو کرنے والا ہے، جو مارنے والا ہے، وہ موجود ہے یہاں پر۔ ٹھیک ہے، یہ سب باتیں آپ اس مثال میں میرے سوالوں کے جواب میں ضرور کہیں گے۔ اب مثال کے طور پر میں اسی مثال کو تھوڑا سا بدل دوں۔ یہاں تھا ضرب زید عمرا، لیکن میں نے یہ فعل معروف کو فعل مجہول بنا دیا۔ اب فعل مجہول بیٹا تب بنایا جاتا ہے جہاں پر فاعل کو ذکر کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، فاعل ذکر نہیں کیا جاتا ہے یا فاعل معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، وہاں پر فعل معروف ذکر نہیں کرتے، فعل مجہول ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں تو ہمیں معلوم تھا کہ زید نے عمرو کو مارا، لیکن کوئی صورت ایسی بھی آ سکتی ہے کہ ہمیں یہ تو معلوم ہو کہ عمرو پٹا ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ مارنے والا کون ہے، مارا کس نے۔ مثال کے طور پر میں اردو میں کہوں زید نے عمرو کو مارا، تو یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ زید مارنے والا ہے، تو زید کو ہم نے ذکر کر دیا۔ لیکن اگر مثال کے طور پر ہم یہ کہیں عمرو مارا گیا، عمرو مارا گیا، تو مارا گیا تو یہ عمرو پٹا ہے، اس پر تو ضرب کا وقوع ہوا ہے، تو عمرو مارا گیا، جو پٹا ہے، جو مفعول بھی ہی ہے، وہ تو مذکور ہے یہاں، لیکن مارا کس نے ہے، یہ آپ کو میری اس مثال سے نہیں سمجھ میں آیا کہ عمرو مارا گیا، تو عمرو تو مارا گیا، لیکن مارا کس نے، کرنے والا، مارنے والا کون ہے، یہ سمجھ میں آپ کے نہیں آیا، نہ آپ یہاں پر اس کا ذکر ہے، نہ آپ کو پتہ چلا کہ وہ مارنے والا کون ہے۔ جہاں پر مارنے والا، یعنی مارنے والا کہہ رہا ہوں، جہاں پر کام کرنے والا یعنی فاعل معلوم نہ ہو پائے، اسی کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ تو بیٹا یہاں پر ہم نے فعل مجہول، یہاں پر ضربہ ہم استعمال کریں گے، اب ہم ضربہ استعمال کریں گے، اور ہم کہیں گے زید مارا گیا، تو ہم کہیں گے ضرب زید۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ضربہ یہ فعل معروف ہے یا فعل مجہول؟ آپ کہیں گے فعل مجہول ہے، فعل ماضی،
مجہول ہے ضربا فعل کے وزن پر. جتنے بھی مجہول افعال ہوتے ہیں چاہے وہ فعل ماضی ہوں یا مضارع ہوں، سارے مجہول افعال کے اندر فاعل معلوم نہیں ہوتا، یاد رکھنا. یعنی مجہول افعال کا استعمال وہیں پر کیا جاتا ہے جہاں پر ہمیں فاعل معلوم نہ ہو. اور جب فاعل معلوم نہیں ہوتا ہے تو اس فاعل کی جگہ میں جو مفعول بھی ہوتا ہے، جس کو مارا جاتا ہے، جس پر فعل واقع ہوتا ہے، اسی مفعول بھی کو فعل کی جگہ میں وہ فاعل کی جگہ میں رکھ دیتے ہیں. اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ مفعول بھی فاعل کا قائم مقام ہو گیا، اس کی جگہ میں آ گیا. اور جب فاعل کی جگہ میں آ جاتا ہے تو جیسے فاعل مرفوع ہوتا ہے ویسے یہ بھی مرفوع ہوگا. فعل کی اسناد جیسے فعل معروف کی اسناد جیسے فاعل کی جانب ہوتی ہے، اب یہ فعل مجہول کی اسناد اس مفعول بھی کی جانب ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. لہذا اب اس کو جو مفعول بھی فاعل کی جگہ میں ہوگا فعل مجہول کے بعد، اور فعل مجہول کی اسناد جس کی جانب ہوگی وہی نائب فاعل اور وہی مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہلاتا ہے. اب ہم کہیں گے زید مارا گیا تو ہم کہیں گے ضرب زید، زید مارا گیا. عمر پیٹا گیا، ضرب عمر. لڑکے کو قتل کیا گیا، قتل ولد. تو قتل، لڑکے کو قتل کیا گیا، لڑکے کو تو قتل کیا گیا، قتل کرنے والا کون ہے نہیں پتہ چلا، تو ہم فعل مجہول کا استعمال کریں گے. فعل مجہول کے بعد جس کی فعل مجہول کی اسناد جس کی جانب ہوتی ہے وہی نائب فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. لہذا قتل فعل مجہول، فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب، اور ولد اس کا نائب فاعل. فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اس طریقے سے ترکیب کر لیں گے. تو نائب فاعل ذہن میں آ گیا نا. مثال کے طور پر میں نے کہا دیکھا گیا چاند، تو دیکھا گیا چاند، چاند دیکھا گیا. کس نے دیکھا یہ ہمیں نہیں پتہ چلا. اب اس مثال میں ہم کہیں گے کہ دیکھا گیا یہ فعل مجہول ہے اور چاند اس کا نائب فاعل ہے. لہذا ہم اس کی عربی بنائیں گے تو کہیں گے رؤی الہلال، دیکھا گیا چاند. ٹھیک ہے. اس طریقے سے مفعول ما لم یسمى فاعلہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اسی کو کہہ رہے ہیں صاحب کتاب فصل مفعول ما لم یسمى فاعلہ. اس کا ترجمہ بھی یہی ہے، وہ اس کا مفعول ما لم یسمى فاعلہ جس کا فاعل مذکور نہ ہو، جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو، اس کا مفعول. تو وہی مفعول تو نائب فاعل کہلائے گا نا. تو مفعول ما لم یسمى فاعلہ بھی اس کا نام ہے اور نائب فاعل بھی اس کا نام ہے. کسے کہیں گے مفعول ما لم یسمى فاعلہ؟ تو کہہ رہے ہیں صاحب کتاب تعریف کر رہے ہیں، فرماتے وَهُوَ كُلُّ مَفْعُولٍ حُذِفَ فَاعِلُهُ. مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہر وہ مفعول ہے جس کا فاعل حذف کر دیا گیا ہو، یعنی چھوڑ دیا گیا ہو، اس کو ذکر نہ کیا گیا ہو. وَأُقِيمَ هُوَ مَقَامَهُ، اور وہی مفعول بھی اس فاعل کی جگہ میں رکھ دیا گیا ہو، اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہو. تو ایسے مفعول بھی کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ یا نائب فاعل کہتے ہیں. مثال دے رہے ہیں جیسے ضرب زید، تو یہاں پر زید نائب فاعل ہے یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے، زید پیٹا گیا. تفصیلی گفتگو ہم نے اس پر کر دی، آپ کو سمجھا دیا ہے. اب فرماتے ہیں وحکمہ فی توحید فعلہ، نائب فاعل کا فعل مفرد لایا جائے گا، چاہے نائب فاعل واحد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو. اگر نائب فاعل اس میں ظاہر ہے تو اس کا فعل بیٹا مفرد ہی لایا جائے گا، واحد ہی لایا جائے گا. جیسے کہ فاعل کا فعل واحد لایا جاتا تھا، ایسی صورت میں فعل کو مؤنث لایا جائے یا مذکر لایا جائے تو جو احکام آپ نے فاعل کے اندر پڑھے وہی احکام سب نائب فاعل کے فعل کے بھی ہوں گے. فاعل اگر اس میں ظاہر تھا تو فعل واحد ہی لایا جا رہا تھا، چاہے تثنیہ ہو یا جمع ہو. ایسی نائب فاعل بھی اگر اس میں ظاہر ہے تو چاہے وہ واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، فعل کو واحد ہی لایا جائے گا.
فاعل مذکر تھا تو فعل مذکر لا رہے تھے، ایسے نائب فاعل اگر مذکر ہو تو فعل مذکر لایا جائے گا۔ فاعل اگر مؤنث ہو تو فعل مؤنث لایا جا رہا تھا، ایسے ہی نائب فاعل اگر مؤنث ہو تو فعل مؤنث لایا جائے گا۔ مؤنث میں مؤنث حقیقی ہو تو فعل کو مؤنث لایا جا رہا تھا، یا مؤنث غیر حقیقی ہو تو مؤنث غیر حقیقی کی صورت میں اگر اس میں ظاہر ہے تو فعل کو مذکر لانا اور مؤنث لانا دونوں جائز تھا، جیسے کہا جاتا تھا طلع الشمس طلعت الشمس۔ اگر نائب فاعل بھی مؤنث غیر حقیقی ہے تو ایسی صورت میں اس کے فعل کو بھی مؤنث اور مذکر دونوں لانا جائز ہوگا۔ لہذا فعل مجہول ہم اسی کو فعل مجہول بنا دیں، کہہ دیں طلع الشمس طلعت الشمس کہنا جائز ہوگا۔ تو جو احکام بیٹا آپ نے فاعل کے فعل کے پڑھے ہیں وہی سارے احکام نائب فاعل کے فعل کے بھی ہوں گے۔ فرماتے وہ حکمہ، نائب فاعل یعنی مفعول معلوم یسمى فاعلہ کا حکم اس کے فعل کے واحد لانے میں، و تثنیت ہی اس کے تثنیہ لانے میں، اور اس کے جمع لانے میں، اس کے مذکر لانے میں، و تثنیت تانیث ہی اس کے مؤنث لانے میں، علی قیاس ما عرفتہ فی الفاعل، اسی قیاس اور اسی ضابطے پر ہوگا جو آپ فاعل کے اندر پہچان چکے ہیں، فاعل کے اندر جان چکے ہیں۔ تو الگ سے کچھ پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ سمجھنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ فصل المبتدا والخبر، تیسرا مرفوع مبتدا ہے، چوتھا مرفوع خبر ہے، مبتدا کی خبر۔ تو جو مبتدا اور خبر ہیں یہ بھی مرفوعات سے ہیں، تو اس لیے اگلی فصل میں صاحب کتاب مبتدا اور خبر ہی کو ذکر کر رہے ہیں کہ مبتدا کسے کہتے ہیں۔ اب اس فصل میں آپ کو دو باتیں سمجھنا ہے، ایک تو مبتدا کسے کہتے ہیں اور خبر کسے کہتے ہیں۔ دوسری بات آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ مبتدا اور خبر کی تعریف میں جو ابتدا لفظ ہے اس ابتدا کا مطلب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تعریف کرتے ہیں مبتدا کی اور خبر کی۔ مبتدا اور خبر ایسے دو اسم ہیں، یا دونوں کی الگ الگ تعریف کر لو تو ہم یہ کہیں گے مبتدا وہ اسم ہے جو عامل لفظی سے خالی ہو، یعنی جس پر کوئی لفظ میں عمل کرنے والا عامل نہ آئے۔ عامل لفظی سے جو اسم خالی ہو اور وہ مسند الیہ ہو تو وہ مبتدا ہے، عامل لفظی سے خالی ہو لیکن مسند الیہ نہ ہو بلکہ مسند ہو تو اسی کو بیٹا خبر کہیں گے۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا زید قائم، زید کھڑا ہے۔ ہم نے کہا الامرأۃ واقفۃ، عورت کھڑی ہے۔ ہم نے کہا الحصان سریع، گھوڑا تیز رفتار ہے۔ الولد نشیط، لڑکا چاق و چوبند اور ہوشیار ہے، پھرتیلا ہے۔ یہ ساری میں نے مثالیں جو دی، ان مثالوں میں بیٹا دو لفظ ہیں، ایک الولد ہے، باقی سب مثالوں میں ایسی سمجھ لینا، ایک الولد و نشیط میں الولد ہے اور دوسرا لفظ ہے نشیط۔ میں اگر آپ سے یہ پوچھنے لگوں کہ الولدوں کی دال پر ضمہ کیوں آیا، پیش کیوں آیا، کوئی عامل یہاں پر لفظوں میں موجود ہے؟ تو آپ کہیں گے کوئی عامل تو نہیں دکھ رہا ہے یہاں پر۔ تو لفظوں میں بیٹا یہاں پر کوئی عامل نہیں ہے۔ لفظ میں عامل نہ ہونا اسی کو کہا جاتا ہے عامل لفظی سے خالی ہونا۔ تو الولدوں کی دال پر پیش جس عامل کی وجہ سے آ رہا ہے وہ لفظوں میں موجود یہاں پر نہیں ہے۔ ایسی میں کہوں الولد نشیط، نشیط کی تا پر جو ضمہ آیا وہ کس وجہ سے آیا؟ لفظ میں کوئی عامل ہے یہاں پر اس رفع دینے والا، ضمہ دینے والا؟ تو آپ کہیں گے نہیں ہے ضمہ دینے والا کوئی رفع، کوئی عامل نہیں ہے۔ تو میں کہوں گا کہ یہی تو ہے مطلب کہ لفظ میں کوئی عامل نہیں ہے۔ تو جو اسم عامل لفظی سے خالی ہو
اور مسند الیہ ہو وہی مبتدا کہلاتا ہے، اور جو اسم عامل لفظی سے خالی ہو اور مسند ہو وہی خبر کہلاتا ہے۔ لہذا الولد نشیط میں الولد بھی عامل لفظی سے خالی ہے اور نشیط بھی عامل لفظی سے خالی ہے، دونوں عامل لفظی سے خالی ہیں، لیکن الولد مبتدا ہے، مسند الیہ ہے، اور نشیط مسند ہے، اس کی اسناد ولد کی جانب کی گئی ہے، جس کی اسناد کی جائے وہ مسند، جس کی طرف اسناد کی جائے وہ مسند الیہ، تو الولد مسند الیہ، تو الولد ایسا اسم ہے جو عامل لفظی سے خالی ہے اور مسند الیہ ہے، اور نشیط ایک ایسا اسم ہے جو عامل لفظی سے خالی ہے اور مسند ہے، اور عامل لفظی سے خالی اور مسند ہے۔ اور میں نے تعریف کیا کی تھی؟ مبتدا وہ اسم ہے جو عامل لفظی سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو، تو الولد مبتدا ہوگا نہیں ہوگا؟ بولو، بالکل صحیح بات ہے۔ ایسے ہی میں نے کہا تھا وہ اسم جو کہ عامل لفظی سے خالی ہو اور مسند ہو، تو نشیط عامل لفظی سے خالی اور مسند ہے، بولیے یہ خبر ہوگا؟ تو مبتدا خبر کی تعریف سمجھ میں آ گئی کہ مبتدا وہ اسم ہے جو عامل لفظی سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو، خبر وہ اسم ہے جو عامل لفظی سے خالی ہو اور مسند ہو۔ تعریفیں سمجھ میں آ گئی نا آپ کی؟ ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی؟ فصل المبتدا والخبر ہما اسمان، مبتدا اور خبر یہ دونوں ایسے دو اسم ہیں مجردان عن العوامل اللفظیہ جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں، عوامل لفظیہ سے خالی ہوں، چاہے وہ عوامل لفظیہ چاہے سماعیہ ہوں یا قیاسیہ ہوں، عوامل لفظیہ سے خالی ہوں، لفظ میں ان کا عامل نہ ہو۔ احدہما مسند الیہ، مبتدا خبر میں سے مبتدا خبر دو ایسے اسم ہیں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوں، ان میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے، تو جو مسند الیہ ہوتا ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ یسمى المبتدا، اسی مسند الیہ کا ہی نام مبتدا رکھتے ہیں، والثانی مسند بھی، اور دوسرا اسم مسند بھی ہوتا ہے، ویسمى الخبر، مسند بھی کا ہی نام خبر رکھتے ہیں۔ مثال میں نے سمجھا دیا آپ کو، صاحب کتاب مثال دے رہے ہیں جیسے کہ زید قائم، کہ زیدن کی دال پر ضمہ آیا ہے، یہ کس عامل کی وجہ سے آیا؟ جس عامل کی وجہ سے آیا وہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عامل لفظی سے خالی ہو گیا زید، اور وہ مسند ہے اس لیے مبتدا کہلائے گا۔ قائم یہ بھی عامل لفظی سے خالی ہے اور مسند ہے اس لیے وہ خبر کہلائے گا۔ تو زید قائم مبتدا خبر کی مثال ہو گئی دونوں کی۔ اب ایک عامل لفظی سے تو خالی ہے، تو ان کے اندر عامل ہے کیا؟ تو بیٹا عامل لفظی سے خالی ہونے ہی کا نام ہے ابتدا۔ کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ ابتدا کی تعریف کرو، ابتدا کسے کہتے ہیں، تو آپ جواب میں کہیں گے کہ عامل لفظی سے خالی ہونا ہی ابتدا کہلاتا ہے۔ تو مبتدا اور خبر میں عامل پھر ہے کیا؟ لفظوں میں تو کوئی عامل نہیں ہے، تو ہم جواب میں کہیں گے کہ دونوں میں عامل ابتدا ہے، یعنی عوامل لفظیہ سے خالی ہونا ہی ان میں عامل ہے۔ یہی صاحب کتاب بتا رہے ہیں، فرماتے والعامل فیہما معنوی، ان دونوں کے اندر عامل لفظ میں تو ہے نہیں، معنوی ہے، اور وہ معنوی ہے کیا عامل؟ وہو الابتدا، وہ کیا ہے؟ ابتدا ہے۔ ابتدا کا مطلب آپ سے کوئی پوچھ لے ابتدا کا مطلب یہ مت بتانا کہ شروع میں ہے، ورنہ تو خبر شروع میں تھوڑی ہے، خبر تو مبتدا کے بعد ہے۔ ابتدا کا مطلب ہے عامل لفظی سے خالی ہونا، یہی ابتدا ہے، تو یہی ابتدا بیٹا عامل ہے، ٹھیک ہے؟